حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یا علی، کوئی ایسی حسرت جو آپ کی زندگی میں رہ گئی ہو؟ تو آپ نے فرمایا، 2 حسرتیں رہ گئی ہیں، ایک جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، تو جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی کے 3 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ 2، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ 3، اس سے کچھ مت چھپاؤ جس پر تم اعتبار کرتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: 1، امیروں کی محفل، 2، عورتوں کی صحبت، 3، جہلوں سے باعث۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ آپ نے فرمایا، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائش ہے یا سزا؟ آپ نے فرمایا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ آپ نے فرمایا، زندگی 2 دن کی ہے، ایک تمہارے حق میں اور دوسرا تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کا موت۔ تھوڑا دینے پر شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری آنے اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ آپ نے فرمایا، زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب کی بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورہ جیسا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے، جب تم اس کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ کسی شخص کے اخلاق پر بھروسہ نہ کرو جب تک غصے میں اسے آزما نہ لو۔ سخی خدا کا دوست ہے چاہے فاسق ہو، بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے زاہد ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، وہ یہ ہیں، ایک معاف کرنا، دوسرا انصاف کرنا۔ آپ نے فرمایا، جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی پوری ہو گئی،
جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم تم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ آپ نے فرمایا دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھے کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہو لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہیں اپنی ضرورت کے وقت استعمال کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ اس انسان کی قدر کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت سے اس کا کردار بدل جائے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہو وہ ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عجیب بات ہے، خدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب کہتا ہے مگر کلام میں پہلے اپنا نام رکھ دیا بعد میں اپنے محبوب کا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے میرے نام سے ناپاک زبان پاک ہو جائے پھر میرے محبوب کا نام لیا جائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔